نہیں ہو رہا، دعا مانگی اللہ بیٹا دے دے حافظ بناؤں گا، بیٹے ہیں بیٹی نہیں، یا اللہ بیٹی دے دے حافظ بناؤں گا، بچہ کوئی بیمار ہو گیا یا اللہ اس کو صحت مند کر دے میں اس کو حافظ بناؤں گا۔ ایسا اللہ نے حفظ قرآن کا شوق پیدا فرما دیا۔ ہمارے یہاں ایسے بھی گھر موجود ہیں، میں جانتا ہوں، چلے اوروں کو چھوڑے میں اپنے گھر کو بتاؤں، ہم اپنے والد صاحب کے 6 بیٹیاں بیٹے تھے اور 2 بھائی 4 بہنیں، الحمدللہ 6 کے 6 حافظ۔ چاروں بہنیں بھی قرآن سناتی ہیں رمضان میں، اور اب ان میں سے 2 فوت ہو گئی، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ وہ بھی جب تک زندہ رہی رمضان میں قرآن سناتی تھی۔ جو 2 حیات ہیں وہ بھی اب قرآن سناتی ہیں، اور وہ مائیں الگ کمرے میں سنا رہی ہوتی ہیں، چونکہ اس طرف میری مائیں بیٹھی گی، میں یہ ان کو اس چیز کی ترغیب دے رہا ہوں کہ وہ رمضان میں میری 2 بہنیں ماشاءاللہ وہ بچوں والی ہیں، مائیں الگ کمروں میں سنا رہی ہیں، ان کی بیٹیاں بھی آگے حافظہ ہیں اور وہ ساتھ والے دوسرے کمرے میں سنا رہی ہیں۔ اللہ نے اس قرآن کو چونکہ باقی رکھنا تھا تو اللہ نے اس کو ایسا شوق پیدا فرما دیا، بیٹیاں بھی حافظ بیٹے بھی حافظ ہو گئے۔ تو اللہ نے پھر دیکھیے وہ ماحول باقی رکھا۔ آج دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے، لیکن آج بھی قرآن حفظ کے لیے نیچے بیٹھا جاتا ہے۔ اگرچہ کارپیٹ ہوتے ہیں، فوم آ گئے، اچھی سی اچھی جگہیں آ گئی، گدے بھی بعض ہمارے بچے اپنے گھروں سے لے آتے ہیں، نیچے بچھا دیتے ہیں، لیکن دیکھیے بیٹھا آج بھی زمین پہ جاتا ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو نیچے بیٹھ کے زمین پہ پڑھایا۔ دنیا کتنی ترقی کر گئی، وہ طریقہ آج بھی موجود، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر احادیث کے اندر آتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ آتے تھے، آ کر سیدہ عائشہ صدیقہ سے قرآن سیکھتے تھے پردے میں۔ بیچ میں ایک پردہ ہوتا تھا، بڑی چادر ہوتی تھی، دیوار ہوتی تھی، ایک طرف سیدہ بیٹھتی تھی، دوسری طرف صحابہ آتے تھے، اور صحابہ بھی کس وقت میں آتے تھے؟ صبح نماز کے بعد، روشنی ہونے کے بعد، اور دوپہر تک۔ ہمارے ہاں بھی آج اپنے مدرسوں میں صبح سے لے کر دوپہر تک پڑھائی ہوتی ہے، پھر صحابہ ظہر کے بعد آتے عصر تک۔ ہمارے ہاں بھی آج مدرسوں میں ظہر سے لے کر عصر تک پڑھائی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے اللہ نے اس طریقے کو بھی محفوظ رکھا، اللہ نے اس کتاب کو بھی محفوظ رکھا، ان سیروں کو بھی محفوظ رکھا، اس ادائیگی کو بھی محفوظ رکھا۔ صحابہ نے ہا اسی طرح ادا کیا جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہا ادا کر کے سکھایا، قوف اسی طرح ادا کیا، اور جو ہے کہ قوف اسی طرح۔ آج ہمارے حضرت ان کے پاس جب کوئی بچہ آتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو تجوید اسی طریقے سے محنت کروائیں جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، یہ طریقہ چلتے چلتے ہم تک پہنچا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، یہ حفاظتیں چلتی رہے گی۔ اقراء القرآن ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، انشاءاللہ یہ حفظ قرآن کے سلسلے چلتے رہیں گے۔ میں بہت مبارکباد دوں گا حضرت مولانا سیف اللہ خالد صاحب کو، دونوں تعلیموں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، دونوں تعلیمیں ہماری ضرورت ہیں، ہم کسی ایک کا انکار نہیں کرتے۔ ہاں ایک بات کہوں گا، فوقیت قرآن کو، اوپر قرآن کو رکھنا ہے۔ جب یہ قرآن اوپر ہوگا آپ نیچے ڈاکٹر بھی بنیں گے کامیاب، یہ قرآن اوپر ہو آپ نیچے انجینئر بن جائیں گے کامیاب، قرآن اوپر ہو آپ پروفیسر بن جائیں کامیاب، قرآن اوپر ہو آپ آرمی چیف بن جائیں کامیاب، قرآن اوپر ہو آپ دنیا کے کسی بھی مقام پر چلے جائیں آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ قرآن چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ قیامت تک وفا والی کتاب ہے، اس کے ساتھ ہم نے زندگی میں وفا کرنی ہے، مرنے کے بعد یہ ہمارے ساتھ وفا کرے گا۔